والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ چوتھے پارے کے شروع میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان وہ لوگوں کا لیتا ہے کہ لوگ اپنی پسند کو زیادہ پیارا رکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا بھی امتحان کیا، اور سب سے زیادہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے ہیں۔ لقب ہے خلیل اللہ، خلیل کہتے ہیں گہرے پیارے دوست کو۔ 90 سال کی عمر میں اولاد ہوتی ہے، حکم آتا ہے کہ بیوی اور بچوں کو جنگل بیابان میں چھوڑ آؤ۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ خلیل مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنی اولاد سے زیادہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل بیابان میں چھوڑ آتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی میں پہنچتے ہیں، حکم آتا ہے ان کی گردن پر چھری چلا دو۔ اللہ کی محبت میں آپ نے چھری چلا دی تھی، لیکن وہ اور بات ہے کہ اللہ نے اس چھری کو چلنے نہیں دیا۔ وہ کہتا ہے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ جان ہو سکتی ہے، وہ مال ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حکم آتا ہے آگ میں کودنے کو تیار ہے، آگ میں کودنے کو تیار ہے، کود بھی گئے، لیکن حکم آتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم کہ آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی، لیکن پورے اپنے امتحان میں پورے اتر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ نے بیچ میں جدائی رکھ دی۔ کتنے سال وہ جیل میں رہے، آپ سے دور رہے، آپ ان کی محبت میں آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی بینائی بھی کمزور ہو گئی۔ لیکن یعقوب علیہ السلام محبت کے امتحان میں پورے اترے۔ ایوب علیہ السلام کا امتحان ہوتا ہے، یہ شیطان کے کہنے پر ہوا تھا۔ شیطان نے کہا کہ ایوب علیہ السلام کو تو نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اس لیے وہ تیرا ذکر کرتا ہے کہ تو نے اس کو نعمتیں بہت دی ہیں۔ اللہ نے شیطان سے کہا جہاں آزما لے، ایوب ہم سے ہی محبت کرتا ہے، بھلے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو تو ہمیں ہی یاد کرے گا۔ شیطان نے سارے جو جانور تھے وہ مار دیے، ساری زمینیں چلی گئیں، سب کچھ چلا گیا، بیماری آ گئی، لیکن ایوب علیہ السلام زبان تھی اس سے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ وہ چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کس سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بہت غیور ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کے معاملے میں وہ بالکل برداشت نہیں کرتا کہ بندہ کسی اور کی محبت میں
مبتلا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ بالکل یہ پسند نہیں کرتا محبت کے بارے میں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ فرماتا ہے وہ جو ایمان والے ہیں نا وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ آگے فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ہوں گے چمکتے ہوں گے، چہروں سے ہی پہچانے جائیں گے کہ یہ جنتی ہے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ نورانیت دنیا میں بھی ملتی ہے، اور کیسے ملتی ہے؟ دنیا میں بھی بھلے رنگ سانولا ہو لیکن نور چہرے پر آ جاتا ہے۔ یہ نماز پڑھنے سے، تہجد کی نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، اللہ والوں کی صحبت سے، اور اس نور کا ہیڈ کوارٹر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ اگر نبی سے کنیکشن جڑا ہوا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، نبی کو نور مانتا ہے اور ان سے نور مانگتا ہے تو نور وہاں سے ملتا ہے۔ دوسرے بھی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کے عالموں پر جیسا نور ہوتا ہے، ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب کو دیکھیں، ان کا تقریر کوئی بھی ہو لیکن جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کرے نا ان کی تقریر مکمل نہیں ہوتی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ محبت کی بات ہے کہ نبی سے محبت اتنی ہے کہ موضوع کوئی بھی ہو، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو یاد کرتا ہے، اور اگر نور چاہیے، نبی سے تعلق نہیں ہے، نبی سے محبت نہیں ہے، نہ دنیا میں نور مل سکتا ہے نہ آخرت میں نور مل سکتا ہے۔ اگر اپنے چہرے چمکانے ہیں تو نمازوں سے بھی چمکیں گے، لیکن یہ چہرہ چمکتا ہے میرے نبی کی محبت سے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ فرماتا ہے دوڑ لگاؤ اس جنت کے لیے۔ اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے دوڑو جنت کے لیے، کوشش کرو، ہمت دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ سوداگر ہے، یہ کہتا ہے یہ کام کروں گا تو مجھے کیا ملے گا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ نے اس کے سامنے جنت بھی رکھی، دوزخ بھی رکھی، فرمایا نیک عمل کرے گا جنت ملے گی، اگر اچھے کام نہیں کیے تو دوزخ۔ جنت کی لالچ بھی دوزخ سے ڈرایا، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اس کی فطرت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوڑو جنت کی طرف۔ جنت کی لالچ میں عبادت کرنا منع نہیں ہے، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرے، نہ دوزخ کے ڈر سے عبادت کرے، بلکہ عبادت کرے اللہ کی محبت کے لیے، کیونکہ جنت بھی مخلوق ہے، جنت بھی مخلوق ہے۔ اس کی لالچ کے لیے عبادت کر سکتا ہے، لیکن اعلیٰ مقام کیا ہے؟ جو کام کرے اللہ کے لیے کرے، جو کام کرے اللہ راضی ہوگا تو جنت دے دے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ عورتوں میں ولیہ ہوئی ہے، کسی نے دیکھا آپ کے ایک ہاتھ میں آگ ہے، دوسرے ہاتھ میں پانی ہے، تیزی کے ساتھ جا رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا اماں جان کہاں جا رہی ہیں؟ فرمایا جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں، دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا ہم تو عمل کرتے ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ انہوں نے کہا اس لیے تو آگ لگانے جا رہی ہوں کہ جو بھی عمل کرے وہ جنت کی لالچ میں نہ کرے، اللہ کے لیے کرے۔ کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے کرے۔ آپ قبر میں چلے گئے، منکر نکیر آ گئے،
کہنے لگے تیرا رب کون ہے؟ رابعہ بصریہ نے کہا ساری زندگی کہتی رہی ہوں وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے۔ فرشتوں جاؤ اس سے پوچھو وہ مجھے اپنی بندی کہتا ہے یا نہیں کہتا۔ عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے۔ فرشتوں جاؤ اس رب سے پوچھو وہ مجھے اپنی بندی کہتا ہے یا نہیں کہتا۔ غیر سے آواز آئی فرشتوں چھوڑ دو یہ میری بندی ہے۔ تو یہ بہت اعلیٰ مقام ہے کہ جو کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، اپنے نفس کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کون ہیں جو اللہ کو کھڑے بھی یاد کرتے ہیں، بیٹھے بھی یاد کرتے ہیں اور کروٹوں پر بھی یاد کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ مجھے یاد کرو، یہ نہیں کہا کہ 24 گھنٹے عبادت کرو، اس نے کہا ہے کہ مجھے یاد کرو۔ اور انسان 24 گھنٹے یاد کر سکتا ہے، 24 گھنٹے عبادت مشکل ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ کھڑے بھی یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں جب بھی یاد کرتے ہیں، جب بستر پر لیٹ کر کروٹ بدلتے ہیں جب بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب بھی یاد کرتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اس کی عبادت میں ہوتا ہے۔ انسان کے دل و دماغ میں جس کی محبت زیادہ ہوتی ہے جو اس کو یاد کرتا ہے، جس کی محبت زیادہ ہوگی، کسی چیز کی بھی محبت ہوگی یہ اسی کو یاد کرے گا۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ مجھے یاد کرے، سب سے زیادہ مجھے یاد کرے، ہاتھ کام میں لگا رہے، دل اس کی یاد میں لگا رہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں خانہ کعبہ گیا، میں نے دیکھا ایک نوجوان لڑکا خانہ کعبہ کے غلاف سے پکڑ کر رو رہا ہے، بڑی شدت سے رو رہا ہے۔ میں نے کہا اس نوجوانی میں اس کو اللہ کا کتنا ڈر ہے، یہ کیسے رو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں میری نظر اس کے دل پر گئی تو دیکھا ایک لڑکی کی محبت میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا کس مقام پر کھڑا ہے اور کس کے لیے رو رہا ہے؟ کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا، بازار میں آیا، میں نے دیکھا ایک شخص سونے کی دکان پر بیٹھا ہے، سونے کا کاروبار کر رہا ہے، دنیا اس کے آگے پیچھے ہے۔ میں نے کہا اس کو رب کہاں یاد ہوگا؟ کہتے ہیں میری نظر اس کے دل پر گئی تو اس کا دل اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹا ہوا تھا، یہ دنیا میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کو رب یاد ہے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے کہ سامنے والے کو پتہ بھی چلتا، آپ کے ہاتھ میں کوئی تسبیح نہیں ہوتی، نہ آپ نے بڑے بڑے چولے پہنے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شخص، عام شخص اگر وہ اس طرح رب کو یاد کرتا ہے، اللہ کا نام ہے، وہ اس کو سوچتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، زمین کو دیکھتا ہے، کائنات کو دیکھتا ہے، سورج کو دیکھتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے کیسا بنایا ہے۔ جب یہ اس طرح سوچتا ہے وہ رب کو یاد کر رہا ہوتا ہے، وہ رب کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اس گاڑی چلا رہا ہے، اسکوٹر چلا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، اس کے ذہن میں اگر اللہ کا نام چل رہا ہے، اس کی قدرت کے نظارے چل رہے ہیں کہ میرا رب کیسا ہوگا، رب کے بارے میں سوچتا ہے، وہ عبادت میں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جب کھڑے ہوتے ہیں تو رب کو یاد کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو رب کو یاد کرتے ہیں، بستر پر کروٹیں بدلتے ہیں تو ان کے دل میں کوئی اور نہیں ہوتا، میرا ہی نام ہوتا ہے، یہ مجھے ہی یاد کرتے ہیں، یہ مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ یہی سب سے اعلیٰ مقام ہے کہ جب بندہ رب کو یاد کرنے لگتا ہے وہ اس کو پہچان لیتا ہے۔
اس کی معرفت ملتی ہے یاد کرنے سے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔